ایک ریسرچ کی تو دنیا میں جو ہے ہارٹ اٹیک کی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، دنیا میں ہارٹ اٹیک کے چانس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. سنو، آگے لوگوں کو فارورڈ کرنا بتانا. سید صاحب آئے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے. ڈاکٹر نے کہا دنیا میں ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے. اس نے کہا، اس نے ریسرچ کی، اس نے تحقیق کی، اس نے بتایا چند وجوہات ہیں. ان وجہوں میں سے ایک وجہ ہے جو انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں. جو انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو الٹا سوئے بغیر نیند ہی نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیو، امریکہ کے ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے جو الٹا سوئے گا اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر تو اس نے ریسرچ کی، ادھر اس نے بتایا کہ اگر تم ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو، جب تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو تم جو ہو کروٹ کے طور پر سو جاؤ، تم جو ہو سیدھے سو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر تو اس نے ریسرچ کی، ادھر امریکہ کے امام صاحب کے پاس گیا، عالم صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب کے پاس گیا. پتا چلا جب کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت پڑی ہے، ہمیں عالموں کی ضرورت پڑی ہے، ہمیں مفتیان کرام کی ضرورت پڑی ہے جو دین کے پیش ہوا ہے. ان کے بغیر ہمیں زندگی میں جو ہے چھٹکارا نہیں ہے. عالم صاحب سے اس نے پوچھا کہ میں نے ایک ایسی ریسرچ لایا ہوں دنیا کے سامنے، مجھ سے پہلے کوئی ریسرچ نہیں لایا ہے. تیری کون سی ریسرچ ہے؟ کہ میری ریسرچ یہ ہے جو انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. جب انسان الٹا سوتے سوتے اس کو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اس کا دل پمپنگ کرنا بند کر دیتا ہے، دل کی حرکت کرنا بند کر دیتی ہے، نسل بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک دن وہ آتا ہے، انسان زمین پہ گر جاتا ہے. ڈاکٹر نے اس کو ہارٹ اٹیک کی بیماری لکھ دیا. ادھر تو بیماری لکھی، ادھر امام صاحب نے بتایا. آج تم بتا رہے ہو، آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی بھی بتا کے چلے گئے ہیں. بولو یار، بولو سبحان اللہ. کہا تمہارے نبی نے کیا بتایا ہے؟ کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے. ایک دن حضور کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری الٹے لیٹے ہوئے تھے. نبی نے فرمایا ابو ذر الٹا مت لیٹو، انہا تجعت اہل النار. الٹا لیٹنا تو جہنمیوں کا طریقہ ہے. ڈاکٹر جو ہے اپنے ران پہ ہاتھ مار کے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس پیغمبر نے 1500 سال پہلے امت کا علاج بتا دیا ہو، میری ریسرچ جو ہے اس پیغمبر کے قدموں کی دھول بھی نہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. امریکہ کے ڈاکٹر نے کہا جس پیغمبر نے 1500 سال پہلے امت کا علاج بتا دیا ہو، اس پیغمبر کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. نعرہ نبی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مذہب اسلام، جشن عید میلاد النبی. بابا بہت اچھے بابا اور محبت سے سبحان اللہ. نبی تو تمہیں سب بتا کر کے چلے گئے ہیں. الٹا نہیں لیٹنا چاہیے، یہ الٹا نبی کی سنت کا قتل ہی تو ہے. آقا نے فرمایا جب سونے کا ارادہ بناؤ تو داہنی کروٹ پہ سو جاؤ. دل اوپر ہونا چاہیے، دل پمپنگ کرتا ہے، جتنا خون سپلائی دینا چاہیے دل اتنا خون تمہیں سپلائی کرتا ہے. اور اپنا ہاتھ جو ہے سر کے نیچے لگا کر سو جاؤ، کعبے کی طرف منہ کر کے سو جاؤ. یہ تو ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے بتا دیا ہے. لیکن کمی ہمارے اندر یہ ہے، ہم ان پڑھے لکھوں کے پاس آتے نہیں ہیں، ہم امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، ہم عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہیں. حضرت ذرا بتائیے ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے؟ تم نہیں پوچھتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیج دیا ہے. امام صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے، عالم صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے، پیر صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے، مفتی صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن ان سب نمونوں سے بڑا ہمارے لیے اگر کسی کے نمونہ ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. We should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال میری بات بھول پکڑ نہیں ہے.